براہ راست اسلام آباد یہ چلیں گے، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 1000 روپے کا سبسڈی دیتی ہے، اور حکومت کیا ہے؟ حکومت یعنی کہ عوام ہے، عوام کے اوپر مشتمل ہے حکومت۔ تو عام آدمی پاکستانی، ایک عام آدمی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر 40 روپے سبسڈی دے رہا ہے دوسرے پاکستانیوں کو، اور زیادہ سبسڈی کس کو ملتی ہے؟ گاڑی والوں کو۔ اس میں زیادہ کس کو ملتی ہے؟ بڑی گاڑی والوں کو۔ تو جتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اور ایک اوسطاً آمدن والا پاکستانی اپنے سے امیر لوگوں کو سبسڈی دے رہا ہے۔ مثلا میرا ڈرائیور جو ہے اس کی جیب سے آپ نکال کر میری جیب میں 4000 روپے ڈال رہے ہیں جب بھی میں پیٹرول کی ٹنکی فل کراتا ہوں۔ اسی طرح میں نے اگزامپل دیا تھا اپنے خود کے کارخانے کا، کہ اگر میری فیکٹری سے 15 ٹرکیں روز نکلتی ہیں کراچی سے، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ وغیرہ، تو 1000 لیٹر ایک ڈیزل پہ لگتا ہے ایک ٹرک میں۔ تو 1000 لیٹر کا مطلب ہے کہ 80,000 روپے ایک ٹرک پہ آپ مجھے روز سبسڈی دے رہے ہیں، یعنی کہ 12 لاکھ روپے کی روز ایک صنعت کار کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں۔ اور وہ کون دے رہا ہے؟ وہ بھی ایک اوسطاً پاکستانی ہے۔ اور اس سبسڈی کی وجہ سے یہاں پر پیٹرول اور ایندھن کا کنزمپشن بھی بڑھ گیا ہے، اور ہماری فارن ایکسچینج ریزرو پہ پریشر بھی آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ IMF نے کہا ہے کہ IMF بھی ہمیں مزید قرضے کا پروگرام نہیں دے گا جب تک کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہ بڑھائیں۔ جو پچھلی حکومت نے IMF سے جو ڈیل کری تھی اس کے مطابق نہ صرف کہ کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتا تھا حکومت، نہ صرف کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ہر لیٹر آف پیٹرول پہ اور ہر لیٹر آف ڈیزل پہ 30 روپے کا ٹیکس لگتا، جس کو لیوی کہتے ہیں، اور اس کے بعد پوری قیمت کے اوپر 30 روپے لگانے کے بعد، نقصان ختم کرنے کے بعد 17% ٹیکس لگتا۔ مثال کے طور پر اگر آج ڈیزل پہ شوکت ترین عمران خان کے فارمولے پہ جاؤں تو 80 روپے، پہلے 84 روپے ڈیزل پہ ایک قیمت بڑھے گی، 30 روپے اس کے اوپر بڑھے گی تو 124 روپے، اور 144 ہے، یعنی کہ 268 روپے، اور اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگے گا تو تقریباً 305 روپے کا ڈیزل ہو جائے۔ اگر میں عمران خان کے فارمولے پہ جاؤں تو وہ 305 روپے کا فارمولہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عوام متحمل نہیں ہے اس کی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ سٹیپ نہیں لیں گے حکومت کا نقصان کرنے میں، تو ہم بہت غلط روش پہ جا سکتے ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر صاحب خود تشریف آئیں گے اور یہ فرمائیں گے خود قوم سے خطاب میں۔ میں ابھی آپ کے سامنے یہ صرف اتنی بات رکھنے آیا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سے، یعنی کہ 27 مئی سے، آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں، کیروسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا، جس کے بعد 179 روپے اور 179 روپے کا پیٹرول ہو جائے گا، اور ڈیزل ہو جائے گا 179 روپے 86 پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا، اور ڈیزل ہو جائے گا 174 روپے 15 پیسے کا، کیروسین ہو جائے گا 155 روپے 56 پیسے فی لیٹر 15، اور لائٹ ڈیزل آئل ہو جائے گا 148 روپے 31 پیسے کا۔ تو یہ نئی قیمتیں ہوں گی آج رات کے 12 بجے سے۔ یہ 30 روپے سب چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں اب بھی یہ بتا دوں عوام کو کہ آج بھی یہ 30 روپے بڑھانے کے بعد ڈیزل پہ حکومت 56 روپے 71 پیسے نقصان کر رہی ہے۔ یہ حکومت اپنی جیب سے، اپنے پلے سے دے رہی ہے، اور حکومت کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ تو پاکستانی شہری آج بھی 56 روپے 51 پیسے 71 پیسے ڈیزل پہ نقصان کر رہا ہے، 37 روپے 84 پیسے لائٹ ڈیزل آئل پہ، 21 روپے 83 پیسے کیروسین پہ، اور 17 روپے 2 پیسے پیٹرول پہ نقصان کر رہا ہے۔ تو یہ نقصان برداشت کرتے ہوئے حکومت پھر بھی کچھ نہ کچھ بوجھ عوام پہ ڈالا ہے، اور آج مڈ نائٹ سے یہ قیمتیں 30 روپے بڑھ جائیں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے اس سے مارکیٹوں کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، مارکیٹ دیکھے گی کہ حکومت پاکستان انشاءاللہ یہ پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے۔ حکومت جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم 1.5 سال، جو 1 سال 2 مہینے جو ہم کو وقت ملا ہے، اس کے اندر معیشت کو بہتر کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی استحکام ملے گا اور اسٹاک مارکیٹ بھی آگے بڑھے گی، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کے اندر بیلنس برقرار رہے گا۔ میں ادھر تک اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو۔ مفتاح صاحب، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو بم ہے، یہ وہاں پر اس لیے پھینکا کہ IMF کا پروگرام آپ لے سکیں۔ حکومت جو ہے، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت تو کرٹیسائز کرتے رہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو،
جی تو کیا اس سے مہنگائی کی لہر مزید نہیں آئے گی؟ عام جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ بیدار صاحب بہت صحیح سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھا. اگر ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے تھے، ڈیزل مہنگا نہیں کر رہے تھے، تو روز کے روز روپے کی قیمت جو تھی وہ ڈالر کے سامنے نیچے گر رہی تھی. جب روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے گر رہی تھی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو 190 روپے 179 روپے ہو گئی تھی، اور اب مزید بڑھ گئی ہے. تو جب روپیہ گرتا ہے ڈالر کے سامنے تو اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے. تو ہمیں یہ بیلنس کرنا تھا کہ مہنگائی کہاں پہ کم سے کم ہو سکے. دوسری گزارش ہم نے یہ بھی رکھ دوں، آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے بالکل، اور میں نے خود بذات خود بھی پی ٹی آئی کے اوپر پیٹرول بڑھانے پہ کرٹیسائز کیا ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اس وقت 30 روپے لیوی اور 17% سیل ٹیکس لگانے کی بات کر رہے تھے، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے لگایا اور عوام کے اوپر وہ بوجھ ڈالا. جب عمران خان صاحب کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی، اور یہ آپ کو تو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی مفاد پہ ہر چیز قربان ہوتی ہے، جب ان کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی تو انہوں نے پھر یہ کمی کر کے ایک بارودی سرنگ رکھ دی. اس وقت جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ حکومت پاکستان 56 روپے اپنے پلے سے دے رہی ہے ڈیزل کے اوپر، تو ہم نئے ٹیکس لگانے کی یا مزید ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم سیل ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کاسٹ پہ ہم کو مل رہا ہے اس سے بھی 56 روپے کم دے رہے ہیں. اور یہ ہم سارے ہی ملک کے مالک ہیں، ہم یہ کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا حکومت چلانے میں خرچہ نہیں آ رہا، 3 گنا زیادہ، اس سے زیادہ خرچہ ہم ڈیزل پہ پیٹرول پہ سبسڈی دیں. اور پھر جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس گاڑی والے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں 10-15% لوگوں کے پاس گاڑی ہوگی، شاید اتنے بھی نہ ہو، ان گاڑی والوں کو سبسڈی ملتی ہے. پاکستان میں جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو سبسڈی ملتی ہے، جس کے پاس جنریٹرز ہوتے ہیں ان کو سبسڈی ملتی ہے، جس کے پاس کارخانے ہیں ان کو سبسڈی ملتی ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غریب لوگوں سے پیسے لے کر آپ امیر لوگوں کی جیب میں ڈالیں؟ جی اچھا، یہ چلیں حکومت کی معاشی مشکلات اور مشکل فیصلوں کے حوالے سے تو 1 مہینے سے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. ایک یہ بتا دیں کہ بجلی کی قیمتیں آپ بڑھائیں گے یا بڑھائیں گے، تو کب بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے. اور دوسرا کہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ حکومت کی ایک طرح سے ناکامی ہوتی ہے. آپ ایڈیبل آئل اور اس کو دیکھ لیں، پیٹرول کا اس کے ساتھ براہ راست کوئی لنک تو نہیں ہے، لیکن وہ کس طرح بڑھ رہا ہے اور روز بڑھ رہا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی، اس کو ناکامی سمجھنا چاہیے. اور جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ٹماٹر یا پیاز کی قیمتوں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم تو قیمتوں کے اوپر نظر رکھنے آئے ہیں. شہباز شریف صاحب کا اولین کام یہ ہے کہ وہ قیمت پہ نظر رکھیں، اور میری بھی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں قیمت پہ نظر رکھوں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ نے تیل کی بات کری، آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہ ہم نے 190 روپے کی سبسڈی دے کر تیل کو 260 روپے میں گھی کو بیچا ہے. ہم آج بھی جو ہے وہ چینی 70 روپے کے لے کر آ گئے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ 4 سال میں عمران خان کے دور میں چینی اتنی سستی نہیں ہوئی جتنی ہم نے ابھی چینی کر دی ہے سستی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم آٹے کو بھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے فی کلو بیچ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر خوردنی تیل کی قیمت، انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا، اس کے بعد خوردنی تیل کی قیمت اگر دنیا بھر میں بڑھ جاتی ہے اور 1200 یا 1100 ڈالر سے بڑھ کے 1650 1700 ڈالر ہو جاتی ہے، تو اس میں تو پھر ہم دوش اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری بہرحال ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے روپیہ نیچے آتا ہے، روپیہ بڑھتا ہے، ڈالر نیچے آتا ہے، تو یہ چیزیں سستی ہوں گی. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آج ہم نے بڑا مثبت قدم لیا، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو 30 روپیہ بڑھانا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ شہباز شریف نے لیا ہے. اور اس خاص طور پر یہ خان صاحب جو فتنہ پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، جو روز بہتان لگاتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، اور جس قسم کی یہ جتھے لے کر اب آ رہے ہیں، اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر، اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر، یہ جو شہباز شریف نے فیصلہ لیا ہے، یہ بڑا سخت فیصلہ لیا ہے، بڑا مشکل فیصلہ لیا ہے. لیکن آج بھی یہ جو بات ہوئی ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ہم اگر اپنی سیاست بچائیں اور اس میں اگر ریاست ڈبا دیں تو یہ فیصلہ ہمارے لیے کوئی حکمت والا فیصلہ نہیں ہے، کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے. اور ہم یہ خزانہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے کے اضافہ کر دیا. آپ کو آگاہ کریں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت نہ بڑھانے پر IMF مدد نہیں کرے گا. مفتاح اسماعیل کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت نے عوام پر یقینی طور پر پیٹرول بم گرایا ہے. اس فیصلے کے بعد رات 12 بجے سے پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ دیکھنے میں آئے گا.
اہم پریس کانفرنس تھی اسلام آباد میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ 30 روپے اضافہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں کیا جا رہا ہے۔